الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ وقال وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وقال جل وعلا کئی لا تکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وقال جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو اس کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ آپ کا کوئی مال ہے، کوئی آپ کی ملکیتیں ہیں، ای امانت چند روزہ نزد معاش در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی، حکمت قرآن کا ایک بہت اہم یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، فرد سے جب اجتماعیت کی طرف انسان بڑھتا ہے تو سب سے قدیم، سب سے بنیادی اجتماعیت ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج ہے۔ یہ مسئلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان حقوق و اختیارات کا اور فرائض و ذمہ داریوں کا کیا توازن ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے انسانی عمرانیات کا، انسانی تمدن کا۔ اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور جتنا یہ رشتہ مستحکم ہوگا اتنا ہی وہ خاندان مستحکم ہوگا۔ چونکہ یہ قدیم ترین مسئلہ ہے اور اہم ترین ہے اور بنیادی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے ضمن میں آئے۔ بظاہر ہم سمجھتے کہ تو اتنی اہمیت نہیں ہے، سیاست ہے، ملکی ریاست ہے، اس کے احکام ہے، معیشت ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ ان کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں پھیلتے ہیں، لیکن یہ کہ تمدن کا نقطہ آغاز یہ خاندان ہے۔ اس خاندان کا استحکام اگر ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا۔ اینٹیں پختہ ہوں گی تو جو فصیل اور دیوار بنے گی وہ پختہ ہوگی۔ اینٹیں ہی کچی ہیں تو وہ فصیل یا دیوار جو ہے وہ اپنی جگہ کچی رہے گی۔ اس کے بعد جب یہ خاندان جمع ہو کے تو ایک معاشرہ بنتے ہیں۔ اس معاشرے کی اقدار کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہیں، اس کے سوشل ایونز کا کیا کانسیپٹ ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں پروموٹ کیا جانا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہے دوسرا مسئلہ انسانی تہذیب و تمدن اور عمرانیات کا۔
اس میں بھی قرآن مجید میں بہت تفصیلی ہدایات۔ نمبر 3 مسئلہ آتا ہے معاشی نظام۔ معاشی نظام کے ضمن میں پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی قدیم ہے، جب سے آدمی ہے اس کا پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس معاشی نظام کے ضمن میں قرآن میں ہمیں اصول بھی ملتے ہیں، اہداف بھی ملتے ہیں اور احکام بھی ملتے ہیں۔ اصول اور احکام، ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے اور اس کے لیے یہ احکام ہے۔ سب سے ٹاپ پر ہے سیاسی اور ریاستی نظام، سب سے ٹاپ پر ہے۔ اس لیے کہ یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ ریاست کا تصور بہت ہی ریسنٹ ہے۔ اس سے پہلے حکومت کا تصور ہوتا تھا، ریاست کا تصور نہیں تھا۔ ریاست ایک بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ہے۔ ریاست، اس ریاست کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف چند اصول آئے ہیں، کوئی تفصیلی خاکہ ڈھانچہ نہیں دیا گیا۔ اب یہ سمجھیے یہ پیرامڈ ہے، سب سے نیچے سب سے چوڑا آئلی قوانین، پھر سماجی اقدار، سوشل ایولز جنہیں ریڈیکیٹ کیا جائے، سوشل ویلیوز جنہیں پروموٹ کیا جائے، پھر معاشی نظام، اہداف یہ ہے، احکام یہ ہے، سیاسی نظام، اصول دیے ہیں صرف، کوئی خاکہ کوئی ڈھانچہ نہیں۔ شاید بہت سے لوگوں کو یاد آ جائے، ایک زمانے میں مسٹر اے کے بروہی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے مجھے کوئی دستور نکال کر دکھا دے تو میں اسے اتنے 1000 روپے انعام دوں گا۔ اس وقت تو مذاق اڑا تھا بہت، جو بھی دینی قوتیں ہیں انہوں نے ان پر شدید تنقیدیں کی تھی، لیکن ان کی بات غلط نہیں تھی۔ سیاسی ڈھانچہ اسلام میں کوئی نہیں دیا گیا، قرآن میں کوئی نہیں دیا گیا، اصول ہے۔ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسان کی، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہو ان کی، اور اگر جھگڑا ہو جائے اولو الامر میں اور عوام میں تو اس کو فردوہ الی اللہ والرسول، اور وہ جوڈیشری میں جائے گا۔ امرہم شورا بینہم، اللہ اللہ خیر صلاح، ان 4 اصولوں کے سوا کوئی نظام، کوئی ڈھانچہ قرآن نے نہیں دیا ہے۔ اس اعتبار سے اے کے بروہی غلط نہیں تھے، لیکن جو اصول دیے ہیں ان پر یقیناً ایک مکمل نظام بنتا ہے۔ نظام کیوں نہیں دیا، اس کی بھی حکمت کو سمجھ لیں۔ ابھی یہ پولیٹیکل لیول پر ارتقاء کا عمل جاری تھا۔ 1400 برس پہلے اگر نظام دے دیا جاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے کہ چین کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے ہاں بچیوں کے پاؤں چھوٹے ہوں تو وہ نسوانی حسن کی علامت ہے، تو بچپن میں لوہے کے جوتے پہنا دیتے تھے کہ وہ پاؤں بڑھ ہی نہ سکے۔ تو گویا کہ اگر اس وقت کوئی نظام دے دیا جاتا تو یہ سوشل ایوولوشن، یہ جو چل رہا تھا، اس کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جاتا۔ لہذا اس میں صرف اصول دے کر اور آگے نظام کے بارے میں چھوڑ دیا گیا کہ اب آپ جو تمدن کا ارتقاء ہے اس کے حوالے سے ان اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے، ان فنڈامنٹلز کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ نظام بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کے لیے بہت نئی ہے کہ یہ ساری چیزیں مباحات میں ہیں۔ اللہ نے کوئی لازم نہیں کیا کہ یونٹری گورنمنٹ ہو یا فیڈرل ہو یا کنفیڈرل ہو، اٹس یور چوائس۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام، اٹس یور چوائس۔ ہاں ہم ترجیح کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام یونٹری تھا، لیکن روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں انہیں نیچے گراس روٹ لیول تک پر لے آیا جائے۔ انسان کے لیے وہ جو معاملہ اقبال نے کہا جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ کیفیت اب بہت اونچی پہنچ چکی ہے۔ حقوق انسان پریکٹیکلی کیا شکل ہوگی، کس طرح ممکن ہوگا، یہ گویا کہ دوسری اہم بات تھی۔ اس پر میں زیادہ جو ہے مزید آپ کے سامنے اس کا اصول رکھنا چاہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ خلافت انفرادی، سورہ نور کی آیت نمبر 55، آیت استخلاف قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کہ تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو لازماً خلافت عطا کرے گا، دنیا میں زمین پر خلافت دے گا. اب یہاں ہم کی ضمیر آ گئی ہے، جمع کی ضمیر. داؤد سے خطاب ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. وہ شخصی خلافت تھی جب تک کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے، لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کلیکٹیو ہوئی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ دو شرطیں اگر پوری کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند کر لیا ہے زمین میں تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ جو خوف کی حالت ان پر طاری ہے کہ ہر وقت خطرہ ہے، مدینے پر مشرق سے حملہ نہ ہو جائے، شمال سے نہ ہو جائے، جنوب سے نہ ہو جائے، مغرب سے نہ ہو جائے، اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. یہ اصل میں تینوں باتیں ایک ہی ہے. جب حکومت ہوگی مسلمانوں کی ظاہر ہے دین کا تمکن ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ خوف کی کیفیت بدل جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا جو ہدف تھا اور اس کا جو اصل مقصد تھا اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ہے، بہت اہم ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے. اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹ رہے. کہاں ہماری بندگی پوری ہوئی؟ کہاں ہماری عبادت پوری ہوئی؟ کہاں ہماری اطاعت پوری ہوئی؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش. الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف. الحاد کہتے کس کو ہیں؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام. جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام الحاد اور اسلام. کل رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. زانی اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے مارو، اور مارو عوام کے اندر. حکم ہے کہ اہل ایمان کا ایک گروہ دیکھے اس کو آ کر. شادی شدہ ہے تو رجم کرو، اور رجم بھی سر عام ہو. کہاں ہے یہ احکام؟ ورنہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ قوانین اللہ کے مان لیتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور کچھ قوانین جو ہیں کسی اور کے مان رہے ہیں تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ نہیں؟
ان الحکم الا للہ، حکم تو ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی کسی کے لیے. اور اگر آپ نے کسی اور کی احکام کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہیں گے تو وہ لوگ تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ تو سرکش. تو یہ ہے میں نے جو نوٹ کرائی آیت کے، جس میں دی کلیکٹیو وائسرنسی آف دی مسلمز. اچھا، چند باتیں جو میں نے عرض کی تھی کہ خلافت راشدہ کی بعض چیزیں وہ ہیں جو اب دنیا میں دوبارہ نہیں ہو سکتی. تزکیہ نفس جس درجے میں اس وقت ہو گیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ کسی شخص کو تا حیات لائف لانگ خلافت دے دی جائے. وہاں کوئی وقت نہیں تھا 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال پھر الیکشن نہیں. خلفائے راشدین بس ان کی موت پر ہی ان کا سلسلہ ختم ہو سکتا تھا، چاہے وہ شہادت کی موت ہو چاہے وہ طبی موت ہو. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اس طرح کے نفوس مزکہ اب دستیاب نہیں ہو سکتے. اقتدار اور اختیار کا تسلسل یہ بہت بری شے ہے. اس سے انسان کے اندر خناس پیدا ہو سکتا ہے، الا یہ کہ تزکیہ نفس مکمل طور پر ہو چکا ہو، تصفیہ قلب مکمل طور پر ہو چکا ہو، تجلیہ روح مکمل طور پر ہو چکی ہو، کہ جس کا اب کوئی امکان نہیں ہے. بات جو غیر مسلموں کے سلسلے میں رہ گئی تھی کہ غیر مسلم کے لیے جو اصطلاح ہے اسلامی ذمہ، یہ کوئی گالی نہیں ہے. ذمہ وہ ہے جس کی ذمہ داری لیتی ہے نظام خلافت لیتا ہے، اس کی حفاظت، اس کی آزادی، اس کے حقوق ہم گارنٹی کرتے ہیں. یہاں تک کہ شہری ہونے کے ناطے اس کے لیے بھی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی کفالت کا ذمہ نظام خلافت لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک صوبائی دارالخلافہ کے دورے پر تھے. وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے گورنر سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ یہ جوان تھا تو تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو تم نے چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا بازار میں کہ کھڑا ہو کر بھیک مانگے. اس کا وظیفہ مقرر کرو بیت المال سے. تو ذمی جو ہے کوئی گالی نہیں ہے. آج ہمارے ہاں بعض چیزوں کو گالی بنا دیا گیا. ذمی نہیں، ذمہ لیا ہے اسلامی ریاست نے، ذمہ دار ہے نظام خلافت. اسی طرح جزیہ کو گالی بنا دیا گیا. جزیہ جزا سے ہے، بدل، چونکہ ان پر فوجی سروس لازم نہیں ہے، ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے نظام خلافت، لہذا انہیں کو ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ٹیکس ہے اصل میں. مسلمان زکوٰۃ دے گا، مسلمان عشر دے گا، یہ مسلمانوں نے دینا ہے. لیکن یہ کہ غیر مسلم جزیہ دے گا، بس یہ ایک ٹیکس ہے. تو یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ مزید واضح ہو جائیں. اب میں اللہ کا نام لے کر ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو کی طرف آ رہا ہوں، اسلام کا معاشی نظام. پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند تضادات جو بظاہر نظر آتے ہیں پہلے ان کو ہم نوٹ کر لیں اور پھر سوچیں ہاؤ ٹو ریزالو دیم. دیکھیے، ایک طرف قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. دوسری طرف وراثت کا حکم بھی آ رہا ہے، تو وراثت ہوگی کس چیز پر جبکہ کچھ بھی نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ ہوگی کس شے پر کہ جبکہ کوئی شے انسان ریٹین کرے گا ہی نہیں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اور دوسری طرف یہ کہ وراثت لازماً تقسیم کرو، مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا کم ہو، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. اسی کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مغالطے سے. سورہ توبہ میں جب آیت نازل آئی کہ جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی رکھتے ہیں ان کو کنز بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ پر تپا کر اور اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں بھی، ان کے چہرے بھی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اور ان کی پسلیاں بھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونا اور چاندی اپنے پاس ریٹین کرنا مطلقاً حرام ہے، جبکہ جو بھی اجماع تھا جس بات پر وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دے دیں تو باقی مال آپ کا ہے، باقی مزید آپ خرچ کرنا چاہیے، آپ کی مرضی ہے۔ If you want to retain, you can retain it۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شد و بت کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا شروع کیا، اور وہ شخص نہایت مخلص، نہایت زاہد۔ پھر حضرت عثمان نے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر جا کر کہیں ٹک جائیں۔ اسی ایگزائل میں ان کا انتقال ہوا۔ کہیں صحرا میں ایک جھونپڑی سی ڈال کر وہ رہتے تھے، ان کی اہلیہ تھیں، اور جب آخری وقت آیا ہے تو رونے لگے۔ اہلیہ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا میں نے اپنے دوست سے سنا تھا، حضور کو وہ کہتے تھے میرا دوست خلیلی، میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ لوگوں تم اپنے گرد سانپ بچھو جمع کر لو گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان، سانپ بچھو۔ دیکھو میرے نزدیک بھی، میرے گرد بھی سانپ بچھو آ۔ ان کا کون سا سانپ اور کون سا بچھو یہاں آ گیا؟ دیکھو یہ توا پڑا ہے کہ نہیں، چمٹا ہے کہ نہیں، یہ سانپ اور بچھو۔ اب کسی کی شدت احساس کا عالم یہ ہو، لیکن اس کو لے اڑے ہمارے ہاں ایک دور میں کمیونسٹ، کیونکہ یہ بات ذرا ان کے نظریے کے اندر فٹ بیٹھتی تھی، اور ان کو پھر بہت اچھالا گیا، حالانکہ اس کی ریزولوشن کچھ اور ہے۔ اور وہ ریزولوشن کس طور سے ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے اسلام کے دو لیولز ہیں، ایک لیگل لیول ہے، فقہی سطح ہے، ایک ایمان اور احسان اور روحانیت کی سطح ہے۔ اکثر و بیشتر معاملات میں ان دونوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مار دیا، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ دو راستے اس صورت میں کہ آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ورنہ تو تہرے درویش بڑھ جانے درویش، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ لیکن اگر طاقت ہے تو دو راستے ہیں، چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو بدلہ لیں۔ اپنے روحانی طرفوں کے لیے معاف کر دینا بہتر ہے۔ آپ معاف کریں گے تو جو روحانی خوشی ہوگی آپ کو، اور ترفع ہوگا، اور اونچائی اور بلندی آپ حاصل کریں گے، یہ سب کے نزدیک بالکل واضح سی بات ہے۔ اور دوسری طرف معاشرے کی بہتری کا تقاضا ہے کہ بدلہ لو، سزا دو اسے، ورنہ اس کی ہمت بنے گی، آج اس نے تمہیں تھپڑ مارا کل کسی اور کو مارے گا۔ نپ دی ایول ان دی بڈ۔ اب قرآن میں آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، ایک طرف عفو والعافین عن الناس، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین لفظ۔ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور ڈھانک دیا کرو گناہوں کو یا خطاؤں کو یا زیادتیوں کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے کہ نہیں؟ تم اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہتے ہو تو تم بھی تو لوگوں کو معاف کیا کرو۔ ایک طرف یہ ہے، اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ آپ کا تمدن کا نظام، آپ کی معاشرت کا نظام، یہ تو درم برم ہو جائے گا اگر قصاص نہ ہو، اگر سزا نہ ہو، جرائم پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو ایک ہے روحانی ترقی، اس کے لیے عفو، وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ایک ہے معاشرے کی ضرورت، اس کی مصلحت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ ہے اصل میں کہ جس سے ریزالو ہوتا ہے کہ ایک قانونی سطح ہے۔ قانونی سطح پر یہ ہے آپ نے کچھ ریٹین کیا ہے اپنے پاس، وہ ایک خاص حد تک آ گیا، زکوٰۃ دے دیجئے، باقی آپ کا ہے، یو کین ریٹین اٹ۔ مزید آپ خرچ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، لازم نہیں ہے۔
یہ قانونی سزا ہے. یہ جو کچھ رہے گا تمہارے پاس اس پر وراثت کے احکام کا بھی اطلاق ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے, کوئی خاص کام کر رہے ہو کیا؟ ہاں, دیکھ رہا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں. کرو, ربا کے بغیر کرو. ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے وداؤٹ اینی لیبر. آپ کو معلوم ہے کاروبار کوئی بھی ہوتا ہے اس میں کیپٹل چاہیے, لیبر چاہیے, اور پھر چانس بھی ہوتا ہے. کسی وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی اماؤنٹ آف لیبر اور وہی اماؤنٹ آف کیپٹل آپ کو زیادہ پروڈیوس دے دیتی ہے, کبھی کم ہوتا. 3 فیکٹرز رہیں گے ہمیشہ, لیکن اگر باقی دونوں فیکٹرز کو آپ ختم کر دیں اور صرف پیسہ پیسہ کماتا رہے, یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی, اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین شے. گھڑی چل رہی ہے, گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ اس کا پیسہ تو بڑھ رہا ہے, ہر ٹک ٹک کے ساتھ. جو پیسہ لے کر گیا ہے اس کو پتہ نہیں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں. مجھے تمہارے نقصان سے کوئی غرض نہیں, مجھے تو نفع چاہیے, اور نفع بھی ایک خاص جو اس کی شرح ہے اس پر چاہیے. یہ ہے جس کو ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہوں میں, یہ اللہ ہی دے سکتا تھا. حرام, اور حرام بھی کتنا. دیکھیے عقیدے میں جس قدر بڑی شے ناقابل معافی شرک ہے, عمل میں اتنی ہی بڑی شے سود ہے. زنا اتنی بڑی شے نہیں ہے, چوری اتنی بڑی شے نہیں ہے. سود جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, کسی اور گناہ پر, کسی اور جرم پر یہ آیا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کان کھول کر سن لو, الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا. اور حدیث میں آیا ہے الربا 70 حوبا یا جزءا, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں یا جز ہیں, جن میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. ان 70 میں سب سے چھوٹا اے سروہا, 70 میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب ریشو پروپورشن اب بنا لیجیے, آپ کے نزدیک زنا کتنی بہت بڑی بری شے ہے. پھر زنا نہیں, ماں کے ساتھ زنا, اور پھر یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے 70 میں سے. دس از دی ماسٹر اسٹروک آف اسلامک اکنامکس. ربا حرام. محنت کرو, پیسہ بھی ہو تمہارا, جدوجہد کرو, اکیلے کرو, مل کر کرو, شراکت کر لو. نفع نقصان تمہاری ذمہ داری ہے, بانٹو آپس میں, نفع بھی بانٹو, نقصان بھی بانٹ لو, بیئر کرو. اس میں آپ مل کر کام کریں, شراکت کریں, اکیلے کریں. اٹس اپ ٹو یو. جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم, ہر دور میں پیچھے ہیں وہ, ہر عہد